الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کا علم غیب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے وصال کے بعد کم عمر میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے عظیم معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایسی بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو نصیب ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیطانوں کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنایا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمے کے سلسلے میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکری نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکری والوں کو سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا کہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم نے ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78-79۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات پر اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ ملی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گڑھا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کے لیے وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے، اور ان کی وفات کا جنات کو جب علم ہوا تو فوراً کام چھوڑ کر بیٹھے اور تعمیر رہ جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سب کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ محراب اس قسم کا تھا کہ باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے جن مزدور یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور لمبے عرصے تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ باہر ہاتھ دیکھ چکے تھے،
آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک نے ہی بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوئے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ سورہ سبا رکوع 2 پارہ نمبر 22۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔